جو حج کر چکے ہیں 15 سال پہلے کیا، 20 سال پہلے کیا، 10 سال پہلے کیا، اور اللہ پاک نے نوازا بھی ہے، غریب تو بیچارہ ظاہر ہے ایک بار چلا جائے بڑی بات ہے، تو پھر کرتے رہنا چاہیے حج، کیا فرماتے ہیں؟ حدیث مبارک کے اندر بھی فرمایا گیا کہ حج اور عمرہ کرتے رہو، صحیح، زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے کرتے رہو، یہ فقر کو دور کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور آگے وہ مثال بھی ہے کہ جیسے بھٹی جو ہے وہ لوہے کا زنگ دور کرتی ہے، تو حج و عمرہ کرتے رہنا جو ہے، پہلی بات تو چونکہ یہی آ گئی کہ حدیث مبارک کے اندر ہی مسلسل حج و عمرہ کرتے رہنے کا فرمایا لوگ گیا۔ کہتے ہیں ایک بار فرض ہے، بار بار کیوں جانا ہے؟ بندہ ایک دن میں اگر ایک مرتبہ کھانا کھا لے تو جی تو لے گا وہ، لیکن اب اس کو یہ بولے کہ چونکہ ایک مرتبہ کھانے سے کوتے لا یا موت تو ہو ہی گئی، یعنی کہ اتنا کھانا تو کھا لیا کہ مرو گے نہیں، تو لہذا اب اس کے بعد دوبارہ دن میں کھانے کی کیا ضرورت ہے، اب اگلے دن ہی کھانا۔ تو جب اس معاملے کے اندر شاید دنیا کا کوئی بندہ عمل نہیں کرتا اور یہی کہتا کہ نہیں بھائی جتنا کھائیں گے اتنی انرجی آئے گی اور جتنا کھائیں گے اتنا مزہ آئے گا، تو یہ انرجی اور مزے کے لیے کیا جاتا ہے، تو حج و عمرہ جو ہے وہ روحانی انرجی کے لیے اور روحانی مزے کے لیے ہے۔ تو وہ جو روحانی مزہ یعنی قلبی اطمینان، قلبی سکون اور ایمان کی حلاوت چاہیے، وہ اس حج کے سفر، عمرے کے سفر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو وہ روحانی انرجی اور وہ ایمانی حلاوت کے حصول کے لیے اس کو بار بار کرنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملتی وہیں جا کر ہیں، کعبے کو دیکھ کر جو کیفیت دل کی بنتی ہے وہ کہیں اور بنتی ہی نہیں ہے، وہ جو بندے کو اپنے آپ پہلے تو ایسا اتنا سا ہو جاتا ہے انسان کہ بھئی آ کدھر گیا ہوں، کیا واقعی میں کعبے کے سامنے ہوں؟ اگر تو یہاں بھی آپ کی دعا پہ 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو وہ مزہ آ ہی جائے گا، لیکن اگر یہاں نہیں کہتے اور وہاں خانہ کعبہ کے پاس ہی کہتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ 70,000 فرشتوں کی وہ جو دعا کہ آپ نے دعا کی اور انہوں نے 70,000 نے آمین کہی، ویسے تو یہاں پر بھی جب نماز کے اندر آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ میں آمین کہتے ہیں، لیکن 70,000 نہیں ہوتے۔ وہ جو 70,000 ہماری ہر دعا پہ، آپ 10 مرتبہ دعا کر لیں، آپ 100 مرتبہ دعا کر لیں، ہر مرتبہ ہی آپ کی دعا کے اوپر کریں گے۔ اچھا، پھر وہاں پر اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اعتبار سے تشریف لاتے ہیں، دنیا جہان کی اولیاء کرام کی ایک تعداد وہاں پر ہوتی ہے، پھر یہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنی اخلاص نیت کے ساتھ اور اپنی اس قلبی کیفیت کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان فضاؤں کا جو ایک معاملہ ہے، پھر وہاں پر خدا کا قرآن اترا، وہاں پر قرآن کی پہلی وحی اسی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، وہاں پر اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ان کی وہاں پر جو ہے وہ مزارات مبارکہ یعنی کہ قبور مبارکہ وہاں پر ہے، حتیم کے اندر، مسجد خیف کے اندر۔ اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پاکیزہ سرزمین پر دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، جہاں پر آپ نے اپنی حیات طیبہ کے 53 ایئرز گزارے، جہاں پر اسلام جہاں سے نکلا اور وہاں سے نکل کے پوری دنیا کو پہنچا، جہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام بار بار آتے تھے، بار بار آتے تھے، بار بار آتے تھے، تو اس جگہ کے ساتھ جو خدا نے برکتیں، رحمتیں جو اس سے متعلق کی ہیں، وہ دنیا کے کسی اور خطے کے ساتھ نہیں ہیں۔ دنیا میں دو ہی جگہ ہیں جہاں پر خدا کی رحمتیں، برکتیں جیسی ہیں وہ کہیں نہیں ملیں گی، ایک مکہ مکرمہ ہے، ایک مدینہ منورہ ہے۔ سبحان اللہ، نہ مکے جیسی کوئی جگہ ہے، نہ مدینے جیسی کوئی جگہ ہے۔ حج میں، عمرے میں آپ مکے مدینے جاتے ہیں اور یہ والا ایکسپیرینس آپ کو دنیا میں کہیں حاصل نہیں ہوتا، پھر وہ ایک عبادت جو دنیا میں اسی جگہ ہوگی، کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا کہ پوری روئے زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد بنا دی گئی، کہیں سے بھی تیمم کر سکتے ہیں اور کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنا ہے، کوئی شرط نہیں ہے، جہاں مرضی رکھ لے، امریکہ میں جا کے رکھ لے آپ، سوئٹزرلینڈ میں جا کے رکھ لے، پاکستان میں رکھ لے آپ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہے، جہاں مرضی آپ ادا کر دیں، لیکن حج، کیا بات ہے، وہیں ہوگا، ذکر اللہ ہر جگہ ہو جائے گا۔ تو وہ عبادت کہ جو دنیا میں ایک ہی جگہ ہوگی، طواف کعبہ اور حج، عمرہ اور حج، تو لہٰذا خدا نے جس جگہ کے ساتھ کسی خاص شے کو جوڑا ہے تو اس کے فعل کی حکمتیں بندے کے تصور سے باہر، کیا بات ہے۔